بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ آج کا اس ہمارے جلسے میں ہمارا موضوع بحث وضو کے سلسلے میں ہے۔ وضو گرچہ ہماری شریعت کے ایک ابتدائی احکام میں سے ہے، لیکن ہمارے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں۔ احکام میں سب سے زیادہ جو اہمیت جو چیز ہے وہ یہ کہ احکام کو جس طرح سے شریعت میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے انجام دینا۔ شریعت کے احکام کا اگر صحیح طور پر اگر انجام نہ دیا جائے تو احکام جو عمل ہم جو انجام دے رہے ہیں ہمارے اعمال باطل ہوں گے۔ میں نماز کا حکم ہے، جس طرح سے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح ہمیں اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ صبح کی 2 رکعت ہے تو ہم اپنی مرضی اور اپنی منمانی کے ذریعے سے 3 رکعت یا 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، بلکہ جس طرح سے شرعی حکم ہے اسی لحاظ سے ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے۔ دیگر احکام کا بھی یہی صورتحال ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں ہمیں اسی طرح سے ہم کو شریعت میں جیسے بیان کیا گیا ہے ویسے ہی ہمیں انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے وضو بھی ہے۔ وضو گرچہ ہماری شریعت میں ایک ابتدائی عمل ہے، آسان عمل ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بزرگ لوگ ہیں کہ جو اتنے آسان عمل کو بھی صحیح طور سے جس طرح سے ہماری شریعت میں ہمارے فقہ میں بیان کیا گیا ہے اس طرح سے انجام نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس عمل کی طرف، اس عبادت کی طرف بے توجہی اور جس طرح سے انہیں سیکھ کر کے انجام دینا چاہیے تھا اس طرح سے انجام نہیں دیا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دینی احکام کو، شرعی احکام کو صحیح طرح سے سیکھیں اور جانیں اور صحیح طرح سے ہم اپنے اعمال کو بجا لائیں تاکہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ اگر ہم کہیں پر بھی اگر جو احکام، جو عبادتیں جو اللہ کی جانب سے ہم پر واجب قرار دی گئی ہیں ان احکام کو صحیح طور پر بجا نہ لائیں تو وہ ہماری عبادت، وہ ہمارا عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم دین احکام کو صحیح سے سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے نوجوانوں کو صحیح تعلیم دیں تاکہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان احکام شریف سے صحیح طور سے جان کر، صحیح طور سے واقف ہو کر احکام دین کو صحیح طور پر انجام دیں۔ آج ہم نے اپنی بحث کا جو آغاز کیا ہے آج کے اس پہلے جلسے میں وضو کا جس طرح سے ہم نے بیان کیا ہے
आयत को भी हमने वुज़ू के सिलसिले में ही जो हमने आयत का इंतखाब किया, लिहाजा हम वुज़ू के सिलसिले में किस तरह से हमें अपने वुज़ू को अंजाम देना चाहिए उसका हम यहाँ पर बयान करेंगे। वुज़ू के सिलसिले में सबसे पहली चीज़, वुज़ू में क्या क्या चीज़ वाजिब है। सबसे पहले वुज़ू में हमारे लिए नीयत का अंजाम देना, यानी हमारे अंदर ये क़स्द क़ुर्बत होना चाहिए कि हम वुज़ू करते हैं, वुज़ू का अंजाम देते हैं अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी के लिए, खुदा के क़ुर्बत के लिए। मैं वुज़ू करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, वाजिब या मुस्तहब का इस्तेमाल या सुन्नत का कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ इंसान वुज़ू में, वुज़ू की नीयत में जो चीज़ शर्त है वो क़स्द क़ुर्बत है, यानी हम क़स्द क़ुर्बत के साथ अपने वुज़ू को अंजाम देंगे। वुज़ू की नीयत इस तरह से होगी, वुज़ू करता हूँ मैं क़ुर्बतन इलल्लाह। अगर वाजिब काम के लिए भी अगर हम अंजाम दे रहे हैं तो इतना ही हमारे लिए कहना किफ़ायत करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि मैं फ़लाँ काम, फ़लाँ वाजिब काम के लिए मैं वुज़ू करता हूँ, वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी ज़बान से भी वुज़ू की नीयत को जारी करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंसान सिर्फ क़स्द क़ुर्बत करे, अपने दिल में नीयत करे कि मैं इस अमल को, इस वुज़ू को मैं अंजाम दे रहा हूँ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए। ये वुज़ू की सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है, नीयत का अंजाम देना। और उसके बाद जो वाजिबात वुज़ू हैं, सिर्फ उन्हीं को सबसे पहले मैं बयान करूँगा, उन्हीं पर जो इत्तिफ़ा किया जाएगा कि उसको हम वाजिबात को सीख लें और बाद में अगर मुस्तहबात को बयान किया जाएगा। अगर मुस्तहबात में अगर कोई कोताही भी अगर हो तो हमारा वुज़ू बातिल नहीं है। सबसे पहले वुज़ू में नीयत के बाद जो काम हमें अंजाम देना है, वुज़ू में अपने बदन के 3 हिस्सों का धोना है और 3 हिस्सों पर हमें मसाह करना है। 3 हिस्से, सबसे पहले हमें अपने चेहरे को धुलना है। चेहरे की कितनी मिक़दार हमारे लिए वाजिब होगी? चेहरे की मिक़दार लंबाई में अगर हम हिसाब करें तो लंबाई में जहाँ पेशानी से सर के बाल जहाँ हमारे उगते हैं, जहाँ सर के बाल निकलते हैं, वहाँ से लेकर हमारी ठुड्डी तक, ठुड्डी के निचले हिस्से तक हमारे लिए लंबाई के एतबार से शामिल करना चेहरे के धुलने में, वुज़ू में ज़रूरी है। और चौड़ाई के एतबार से हमारी ये बीच की जो उंगली है, बीच की उंगली और ये अंगूठा, इन 2 हिस्से, इन 2 उंगलियों का, अंगूठे और उंगली के दरमियान जितना हिस्सा हमारा चेहरे का शामिल होगा, उतना हिस्सा हमारे लिए वुज़ू में चेहरे का धुलना वाजिब और ज़रूरी है। और उसमें ये भी ज़रूरी है कि हम जब वुज़ू करते हों तो उस वक्त हम पानी जो डालेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम अपने हाथ को ऊपर से पानी डालें, दोबारा हम अपने हाथ को इसी तरह से ऊपर लेकर के जाएं। नीचे से ऊपर हमें लेके नहीं जाना है अपने हाथ को, बल्कि वुज़ू में ज़रूरी है कि हम अपने पेशानी पर से नीचे की तरफ जो वो अपने हाथ को लाएंगे और पूरे हिस्से को, जितने भी चेहरे का जो ज़ाहिरी हिस्सा है, होंठ का जो ज़ाहिरी हिस्सा है, नाक का ज़ाहिरी हिस्सा है, आँखों का जो ज़ाहिरी हिस्सा है, जो हम आँख बंद करने के बाद जो हिस्सा ज़ाहिर होता है, उस हिस्से तक हमें पानी पहुँचाना ज़रूरी है। लंबाई में जहाँ से बाल उगते हैं, एक आम आदमी के एतबार से, एक मामूली आदमी के एतबार से, कि जिसके बाल, सर के बाल झड़े हुए ना हो, उस इंसान के बाल जहाँ से निकलते हों, वहाँ से लेकर हमें ठुड्डी तक अपने चेहरे की लंबाई में पानी पहुँचाना ज़रूरी है। और चौड़ाई के एतबार से जैसे बयान किया कि अंगूठा और हमारे हाथ की बीच की उंगली का जो हिस्सा है, इस हिस्से में इतनी मिक़दार में जो हिस्सा शामिल होगा, हमें
चौड़ाई के एतबार से हमें उस हिस्से को शामिल करना है, लेकिन यकीन करने के लिए कि हमारा पूरा हिस्सा वाजिब हिस्सा वुज़ू में शामिल हो चुका है, बेहतर यह है, एहतियात मुस्तहब यह है कि हम अपने हाथ से कुछ हिस्से को, इजाफी हिस्से को भी हम शामिल करेंगे, ताकि हमें ये इत्मीनान हो जाए कि हमारे चेहरे पर जो वाजिब हिस्सा है पानी पहुंचाने के लिए, वहां तक हमारे लिए वुज़ू का पानी पहुंच चुका है। इस इत्मीनान के लिए हमें इस तरह से हाथ को अपने अतराफ में भी फेरना होगा। ये हुई चेहरे की बात कि हम अपने चेहरे को धुलने के बाद फौरन अपने दाहिने हाथ को दाहिने हाथ की कोहनी से लेकर अपने उंगलियों के सिरे तक, हाथ के उंगलियों के सिरे तक हमें दाहिने हाथ को धुलना होगा। मर्दों के लिए सबसे पहले मुस्तहब है अलबत्ता कि हाथ की पुख्त पर जो पहले पानी डाला जाएगा, फिर उसके बाद हाथ के इस वाले हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में पानी डालेंगे। लेकिन ख़वातीन के लिए इसका इसी के बरअक्स है कि वो अपने पहले इस हाथ के इस तरह अंदरूनी हिस्से में पानी डालेंगे और दोबारा इस पर पुश की तरफ जो पानी डालेंगे। ये एक मर्तबा हमें धुलना वाजिब है, चाहे चेहरे का हो या हाथों का हो। ये एक मर्तबा धुलना वाजिब है और दूसरी मर्तबा धुलना मुस्तहब होगा। कोहनी से लेकर हाथ के हिस्से में पहले दाहिने हाथ को धोएंगे, कोहनी से लेकर उंगलियों के सिरे तक हमें पानी पहुंचाना जरूरी है। हाथ के सिलसिले में बाज़ लोग इश्तिबाह करते हैं, उनसे ये गलती हो जाती है कि जब वो वुज़ू की इब्तिदा में मुस्तहब अमल के तौर पर जब हाथ को इस जोड़ से लेकर उंगलियों तक जब धुल लेते हैं, कि लोगों का ये ख्याल होता है कि हमने वुज़ू का इस हिस्से को मुस्तहब अमल में अंजाम दे दिया है, लिहाजा कोहनी से लेकर यहाँ तक धुलना काफ़ी है। इस तरह से अगर धोएंगे तो हमारा वुज़ू बातिल होगा, सही नहीं होगा, बल्कि ज़रूरी है, जो वाजिब हिस्सा है वुज़ू में कोहनी से लेकर हमें उंगलियों के सिरे तक हमें पानी पहुंचाना ज़रूरी है। लिहाजा इत्मीनान के लिए हाथ में भी यह है कि इत्मीनान ताकि हासिल हो जाए, हमें कुछ कोहनी के ऊपर वाले हिस्से को भी अपने हाथ को धुलते वक्त शामिल करना ज़रूरी है। मर्तबा धुलना वाजिब है और दूसरी मर्तबा धुलना मुस्तहब है। और तीसरी मर्तबा अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को हम अपने उसी तरह से जिस तरह से हमने अपने दाहिने हाथ को धुला है, उसी तरह से हम अपने बाएं हाथ को भी, लेफ्ट हैंड को भी हम अपने कोहनी से लेकर, हाथ की कोहनी से लेकर इस उंगलियों के सिरे तक, हाथ की उंगलियों के सिरे तक हमें धुलना होगा। ये हो गया वाजिब हिस्सा। इस चीज में चेहरे और हाथों के धुलने के सिलसिले में एक अहम चीज, एक अहम मसला ये है कि हम पहली मर्तबा जब चेहरे को धुल रहे हो या हाथ को धुल रहे हो, अगर पहली मर्तबा के कल्ब से अगर हम कई चुल्लू लेकर हम अपने चेहरे पर डालें पहली मर्तबा धोने की नीयत से, तो ये पहली मर्तबा यानी एक मर्तबा धोना शुमार होगा। जब आप कई चुल्लू लेकर के आप पानी अपने चेहरे पर डालें और उसके बाद कई चुल्लू से आप जो वो अपने चेहरे पर पानी पहुंचाएं, तो एक मर्तबा ये शुमार होगा। जब आप सब जगह पानी पहुंचाए हैं, सब जगह जब पानी पहुंच जाए चेहरे पर या हाथों पर, तो वो एक मर्तबा कामिल होगा। और दूसरी मर्तबा जब पहली मर्तबा जब कामिल होने के बाद दूसरी मर्तबा के कस्द से यानी मुस्तहब के कस्द से जब डालेंगे तो मुस्तहब और दूसरी मर्तबा शुमार किया जाएगा। यानी हम पहली मर्तबा की नीयत से हम कई मर्तबा अपने चेहरे पर पानी डाल सकते हैं। इंसान की अपनी नीयत और कस्द पर है कि वो एक मर्तबा और पहली मर्तबा की नीयत से कई चुल्लू अगर पानी लेकर अपने चेहरे को या अपने हाथ धुलता है, उसमें कोई इश्काल नहीं है। ये हो गया हमारे चेहरे और हाथों का धुलना। और तीसरी चीज इसके बाद जो मसहा का जो मरहला आता है, तो हमें जो हाथ धुलने के बाद जो हमारे हाथों में जितरी है,
اسی طریقے سے ہمیں مس کو انجام دینا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے مسح کر یعنی ہم نے چہرہ اور ہاتھوں کو دھل لیا اور دھلنے کے بعد دوبارہ ہم مسح کرنے کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو کوئی الگ سے پانی ہم لے نہیں سکتے، بلکہ جو ہمارے وضو کا جو دھونے کے بعد ہاتھ کے دھلنے کے بعد جو تری باقی ہے ہمارے ہاتھوں میں، اسی طریقے سے ہمیں سر کے مسح کو انجام دینا ہوگا. سر کا مسح کہاں کرنا چاہیے، ہمیں کس طرف کو جو ہمیں شامل کرنا چاہیے، کس جگہ پر ہمیں سر کے کس حصے پر سر کا مسح کرنا چاہیے. سر کے مسح کے سلسلے میں سر کے 4 حصے ہیں. یہ اگلا اور سامنے کا یہ حصہ، اور یہ بایاں اور داہنا حصہ، اور یہ پیچھے کا حصہ. جو مسح کے لیے جہاں پر ہمیں مسح کرنا چاہیے وہ سر کے اگلے اس حصے میں، یعنی سر کا جو حصہ ہے اس حصے کو میں اپنا امامے کو نکال کر کے اس طریقے بتا سکوں کہ سر کا یہ جو حصہ ہے اس حصے کو، سامنے والے حصے کو ہم مسح میں شامل کریں گے. یعنی ہم اگر چاہیں کہ اس طرف مسح کریں یا اس طرف مسح کریں تو مسح صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو سامنے کا اتنا حصہ ہے اسی حصے کو ہمیں اسی حصے پر مسح کرنا ہوگا. اور سر کے مسح کرنے کی مقدار کتنی ہونا چاہیے؟ احتیاط مستحب یہ ہے کہ لمبائی کے اعتبار سے سر کا مسح ہماری حد اقل بیچ والی انگلی، ہمارے ہاتھ کی بیچ والی انگلی کے برابر ہو تو بہتر ہے لمبائی کے اعتبار سے. چوڑائی کے اعتبار سے ہماری 3 انگلیاں ہاتھ کی 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر اس والے حصے تک ہمیں سر کا مسح کرنا چاہیے. یہ احتیاط اور بہتر ہے. اگر آپ ایک انگلی کے برابر بھی آپ مسح کرنا چاہیں تو وہ بھی، اس میں بھی آپ کا مسح صحیح ہے، کفایت کرتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ چوڑائی کے اعتبار سے آپ 3 ملی ہوئی انگلیوں کو شامل کریں اور لمبائی کے اعتبار سے سر کے مسح میں اپنی انگلی کے اعتبار سے بیچ والی انگلی کی مقدار کے مطابق ہمیں مسح کرنا ہوگا. اور اس کے بعد پیر کے مسح میں یہ کہ ہم پہلے اپنے داہنے پیر کا مسح کرنا چاہیے. اس پیر کے مسح کے لیے ہمیں پیروں کی جہاں انگلیاں ہیں وہاں سے لے کر جہاں ہمارے قدم کا جو ابھار ہے، بلکہ ہمارے پنڈلی اور ہمارے وہاں تک ہمیں پیر کے مسح کو، مثال میں اپنے ہاتھ سے دوں کہ یہ مثال کے طور پر یہ میرا پیر ہے اور یہ ہم پیر کے مسح کو یہاں سے ہم شروع کریں گے اور جو ہمارے پیر کا جو ابھار ہے، جو جہاں جوڑ ہے، بہتر ہے کہ وہاں تک اپنے پیر کے مسح کو انجام دیں گے. اور ضروری یہ ہے کہ جب ہم سر کا اور پیروں کا جب مسح کر رہے ہوں اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا سر خشک ہونا چاہیے. سر اور پیر کی جگہ جہاں پر ہم مسح کر رہے ہیں وہ جگہ ہماری خشک ہونا چاہیے. اتنا تر نہ ہو کہ مس کے لیے ہمارا جو وضو کا جو پانی ہے، ہمارا جو ہاتھ میں جو پانی ہے وہ نہ پہنچ سکے. اتنی تری ہمارے سر پر یا ہمارے قدموں پر نہ ہو، بلکہ اگر تری بھی اگر ہو، اتنی نمی باقی ہو کہ ہمارے ہاتھ کا، ہمارے وضو کا جو پانی ہے اس پر غالب آ جائے تو وہ کفایت کرتا ہے. لیکن اگر ہمارے سر پر یا پیروں پر اتنی تری ہو، اتنا گیلا ہو ہمارا سر یا پیر کہ ہم یہ کہا جب مسح کر رہے ہوں یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے جو سر پر جو مسح کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ کی تری اس پر سر کے مسح پر جو شامل ہوئی ہو. یعنی ہمارے ہاتھ کی تری غالب آنا چاہیے سر کے نمی پر یا پیروں کی نمی پر. اگر اس سے زیادہ اگر ہمارا سر بھیگا ہو تو اس صورت میں ہمارا مسح صحیح نہیں ہوگا. اگر بھیگا ہونے کی صورت میں ہم پہلے اپنے سر اور پیر کو خشک کر لیں، اس کے بعد ہم سر اور پیر کا مسح انجام دیں. یہ ہو گئی واجب چیزیں جو وضو میں ہمیں واجب، جو جن کا دھلنا
اور مس کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس کے علاوہ وضو میں سب سے پہلے جب ہم وضو جب کر رہے ہوں تو اس وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اعضائے وضو میں یعنی چہرے پر اور ہمارے دونوں ہاتھوں پر جتنا حصہ ہمیں دھلنا واجب ہے، اور اسی طرح سے سر پر اور جہاں پر پیروں پر ہم مسح کر رہے ہیں اس جگہ پر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہمارے پانی کے وضو کا پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو، مانع ہو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے وضو کرنے سے پہلے اس جگہ کو مثال کے طور پر تیل ہو، چکناہٹ اگر ہو ہمارے چہرے پر یا ہاتھوں پر یا سر اور پیر کے مسح کی جگہوں پر، تو ہمیں وضو کرنے سے پہلے ان تمام جگہوں کو صابن کے ذریعے سے اس چکناہٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ اگر چکناہٹ اگر ہو یا کوئی اور دوسری رکاوٹ اگر ہمارے اعضائے وضو پر اگر ہو تو اس صورت میں ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اعضائے وضو کا وضو کرنے سے پہلے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارے اعضائے وضو چہرہ، سر کے مسح کی جگہ یا ہاتھوں پہ دھلنے کی جگہ یا پیروں کی مسح کی جگہ اگر وضو کرنے سے پہلے اگر نجس ہو تو ہمیں پہلے انہیں پاک کرنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں وضو کو انجام دینا ہوگا۔ اگر نجس اعضائے وضو کے ساتھ اگر ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو باطل ہوگا۔ ہاں، اعضائے وضو کے علاوہ دوسری کوئی جگہ اگر نجس ہو، مثال کے طور پر ہم کوہنی سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے تک ہم وضو کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاندھے کا حصہ اگر نجس ہو تو اس صورت میں اگر ہم وضو کر رہے ہوں تو ہمارا وضو کا حصہ پاک ہے، لہذا کاندھے کا نجس ہونا تو ہمارے لیے ہمارے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ہم وضو کے صحیح ہونے میں، وضو کی صحت میں۔ لہذا اعضائے وضو کا پاک ہونا ہمارے وضو کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے وضو میں جس چیز کی جو واجب جو چیز ہے وہ یہ کہ ترتیب کا انجام دینا بھی وضو میں ضروری ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ترتیب وضو کی جو بیان کی گئی ہے شریعت میں، اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں اپنے وضو کو انجام دینا ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے نیت کے بعد چہرے کا دھلنا، پھر دائیں ہاتھ کا دھلنا اور بائیں ہاتھ کا دھلنا، پھر سر کا مسح اور پھر پیر کا مسح اور پھر اس کے بعد بائیں پیر کا مسح۔ اس طرح سے اس ترتیب کے ساتھ ہمیں وضو کو انجام دینا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے وضو کو ترتیب کا خیال اگر نہ رکھیں اپنے وضو میں تو اس صورت میں ہمارا وضو باطل ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم چہرے کو دھلیں اور اس کے بعد داہنے ہاتھ دھلنے کے بجائے اپنے بائیں ہاتھ کو اگر دھلنے لگیں تو اس صورت میں ہمارا وضو باطل ہے، دوبارہ ہمیں شروع سے وضو کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وضو میں ضروری ہے وہ یہ کہ ہم وضو میں موالات کا ہونا ضروری ہے۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ ہم وضو کے جو اعمال جو انجام دے رہے ہیں، چہرے کو دھل رہے ہیں، اپنے ہاتھ دونوں ہاتھوں کو دھل رہے ہیں، سر اور پیروں کا مسح جو انجام دے رہے ہیں، ان میں موالات کا ہونا ضروری ہے۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو کو دھلنے میں اور مسح کرنے میں پے در پے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ابھی ہم نے وضو کی نیت کی اور کچھ دیر ہم رک گئے اور رکنے کے بعد ہم چہرے کو دھل رہے ہیں، اور چہرے کو ہم نے دھل لیا اور کچھ دیر گزر جانے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو دھل رہے ہیں، اور کچھ اسی طرح سے ہاتھوں کو دھل لیا اور کچھ دیر گزرنے کے بعد ہم سر کا مسح کر رہے ہیں۔ بہت سے اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے وضو کو گھر میں انجام دیتے ہیں، چہرے کو دھل لیا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھل لیا ہے، لیکن مسجد میں آ کر کے وہ لوگ اپنے سر کا مسح کر رہے ہیں اور پیر کو مسح کر رہے ہیں۔
اس چیز کو خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ گھر میں وضو کر کے آ رہے ہیں اور مسجد پہنچ کر کے سر اور پیر کا مسح کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. بلکہ جس وقت ہم وضو کر رہے ہیں اسی وقت ہمیں مسح بھی کرنا ضروری ہے. پے در پے ہمیں انجام دینا چاہیے. یعنی کوئی فاصلہ ہمارے وضو کے اعمال کے انجام دینے میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پے در پے ہمیں اعضائے وضو کو دھلنے میں ہمیں پے در پے انجام دینا چاہیے. چہرے کو دھلنے کے بعد فوراً اپنے دائنا ہاتھ، پھر دائنا ہاتھ جیسے ختم ہوا اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو دھلیں گے اور اس کے بعد اپنے سر کے مسئلے کو اور اس کے بعد اپنے دائنے اور بائیں پیر کے مسئلے کو انجام دیں گے. پے در پے ہمیں انجام دینا ہے. اب ایک مسئلہ وضو کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے وضو انجام دیا، چہرے کو ہم نے دھل لیا، ہاتھوں کو دھل لیا، دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد ہم اس وقت سر کا مسح اور پیروں کا مسح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کڑکتی ہوئی دھوپ میں ہم وضو کر رہے ہیں. اس دھوپ کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں کا جو پانی ہے وہ سوکھ چکا ہے یا اتنا کم ہے ہمارے ہاتھوں میں پانی کی تری کہ جس کی وجہ سے ہم سر یا پیر کا مسح نہیں کر سکتے. اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ لہذا ہم ہمارے چہرے پر جو داڑھی ہے وہاں سے ہم اپنے ہاتھوں کو تر کریں گے اور تر کرنے کے بعد ہم اپنے سر اور پیر کا مسح کریں گے. یا یہ کہ ہمارے ہاتھ میں اتنی تری ہے کہ اس تری سے صرف اور صرف ہم اپنے سر کا مسح کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں ہم اس تری سے اپنے سر کا مسح کریں گے اور اس کے بعد پیروں کا مسح کرنے کے لیے اپنی داڑھی میں جو پانی ہے اس پانی کے ذریعے سے ہم پیروں کا مسح کریں گے، کیونکہ ہماری داڑھی پر جو پانی رہتا ہے وہ دیر میں خشک ہوتا ہے. لہذا ہم اپنی داڑھی میں جو پانی ہے اس پانی سے ہم اپنے ہاتھوں کو تر کریں گے اور تر کرنے کے بعد ہم مسح کریں گے. لیکن ان کے علاوہ کسی اور طریق کو ہم حاصل کر کے کہیں اور سے کسی اور جگہ سے طریق کو حاصل کر کے ہم اپنے سر یا پیر کے مسئلے کو انجام نہیں دے سکتے. اگر داڑھی بھی اگر خشک ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں اگر ہمارا ہاتھ اگر خشک ہو جائے تو ہم سر اور یا پیروں کا مسح اگر نہیں کر سکتے، ہم کسی اور جگہ سے پانی لے کر وہ مسح انجام نہیں دے سکتے. چاہے ہمارے اعضاء وضو کا پانی ہو یا کوئی اور پانی لے کر بھی ہم مسح انجام نہیں دے سکتے، بلکہ صرف داڑھی کی تری سے ہی مدد دے کر ہم سر یا پیر کا مسح کریں گے. یہ اس وقت ہے کہ جس وقت ہمارے ہاتھ میں پانی نہ ہو، خشک ہو چکا ہو، گرمی میں تپش میں ہم وضو کر رہے ہیں اور اسی حالت میں ہمارا ہاتھ جو وہ خشک ہو چکا ہو، وضو کرنے کے بعد مسح کے لیے پانی نہ ہو، اتنی مقدار میں ہمارا ہاتھ تر نہ ہو، اس صورت میں ہم اپنی داڑھی کے ذریعے سے ہم مدد لیں گے. داڑھی کے ذریعے سے ہم اپنے ہاتھوں کو تر کر کے سر اور پیر کا مسح انجام دیں گے. اس جلسے میں انشاءاللہ یہیں تک کفایت کرتا ہے اور وضو کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس کے آگے جو مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد. یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا